یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم، بدلو کی نشریات میں اپنے پروگرام بیانیہ کے ساتھ۔ اس پروگرام میں ہم پاکستان بھر سے اور دنیا بھر سے ماہرین کو اکٹھا کرتے ہیں اور کسی پالیسی ایشو پر توجہ دیتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے غالباً سوشل میڈیا میں دلچسپی نہیں ہے ملک کے مستقبل سے اور اس کی اہم پالیسیز سے، لیکن ہم یہ کام کرتے رہیں گے اور آپ کو ہمیں سننا ہوگا اور بدلو کو سبسکرائب بھی کرنا ہوگا۔ آج موضوع ہے آئی ایم ایف نے پاکستان کے چاروں ریویو اکٹھے کر کے اپروول دے دی ہے۔ 2.2 ارب ڈالر ملنے تھے، ملے 50 کروڑ ہیں۔ اس کے بدلے کیا مانے ہیں؟ 140 ارب کے نئے ٹیکسز اور اسٹیٹ بینک کو بالکل آزاد کر دیا گیا ہے، خود مختار کر دیا گیا ہے۔ خود مختار ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ ملک ساورن ہو گیا ہے یا اسٹیٹ بینک ساورن ہو گیا ہے۔ اب وہ آئی ایم ایف کے ڈکٹیٹس پہ کام کرے گا، نوٹ حکومت کے کہنے پہ نہیں چھاپے گا اور خسارے پورے نہیں کرے گا، اور وہی طے کرے گا شرح سود بھی۔ اسے دلچسپی نہیں ہوگی کہ پاکستان کی معاشی نمو کتنی ہوتی ہے یا کتنی نہیں ہوتی۔ اس نے تو انفلیشن پہ نظر رکھنی ہے، افراط زر پہ، اور منی پہ کنٹرول رکھنا ہے۔ دوسری شرط میں آنے جا رہے ہیں ٹیکسیشن۔ 700 ارب کے نئے ٹیکس لگیں گے اگلے بجٹ میں اور 140 ارب کے اب لگ گئے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو بجلی کی قیمت ہے اور گیس کی قیمت وہ بڑھنے جا رہی ہے، تقریباً 10 روپے پر یونٹ بڑھ جائے گی، جو تقریباً دگنے سے بھی زیادہ کا بل آئے گا لوگوں کو، اور یہ اگلے 6 ماہ میں ہونا ہے۔ 16% پہلے بڑھا دیا ہے، 36% اور بڑھے گا، 10% سرچارج بھی لگے گا۔ اسی طرح گیس کی دونوں کمپنیوں نے کہا ہے کہ 220% بڑھائی جائے گیس کی قیمت۔ مطلب یہ ہے کہ دو گنا سے بھی زیادہ بڑھ جائے گی گیس کی قیمت۔ لیکن ساتھ ہی حکومت نے ایک اور کام کیا ہے، وہ ناکام ہو گئی تھی گندم چوری روکنے میں، ناکام ہو گئی تھی آٹا چوری روکنے میں، ناکام ہو گئی تھی تیل کی چوری روکنے میں۔ اب یہ ہوا ہے کہ تقریباً 550 ارب روپے کے ایف بی آر نے نوٹسز جاری کر دیے ہیں شوگر مل مالکان کو، جس میں سب سے اوپر خسرو بختیار ہیں 9 ارب روپے کے ساتھ۔ اس کے بعد شہباز شریف خاندان ہے، وہ ہے دوسرے نمبر پہ 8 ارب کے ساتھ۔ تیسرا خاندان ہے وہ جو پی ٹی آئی کے بڑے لیڈر جہانگیر ترین 7 ارب کے ساتھ۔ 110 ارب روپے کا سٹا ہوا ہے جو بلیک مارکیٹنگ کی گئی، وہ بھی وصول کرنے کی باتیں ہیں۔ ابھی آج اسد عمر نے اعلان کیا ہے کہ وہ بالکل الٹ ہے اس سے جو عمران خان نے ایمنسٹی دی تھی کہ جہاں سے پیسہ لاؤ مرضی لاؤ، چوری کا، بلیک منی، یہ وہ سب لگا سکتے ہیں آپ اسٹیٹ بزنس میں۔ 30 جون تک وہ ایمنسٹی تھی کہ کچھ سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ اب جو ہے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے تحت انہوں نے کہا کہ بچوں ان علاقوں میں بڑی پیسے جا رہے ہیں دہشت گردوں کو، لہذا اب 20,000 کے قریب اسٹیٹ جو ڈیولپرز ہیں، یعنی جائیدادوں کا کاروبار کرنے والے، جو مکانات تعمیر کرتے ہیں، مارکیٹس بناتے ہیں، سوسائٹیز بناتے ہیں، انہیں ایک 4 صفحے کا خط گیا ہے، 84 سوالوں کا جواب دینا ہے۔ یہ بھی بتانا ہوگا جس نے کون تمہارے خریدار تھے، وہ پیسے کہاں سے لائے، تم پیسے کہاں سے لائے، سب کا حساب دینا ہوگا۔ تو پھر ایک اور یو ٹرن ہونے جا رہا ہے کنسٹرکشن کے کاروبار میں، جس پہ کہا جا رہا تھا ساری اکانومی کھڑی ہو جائے گی۔ تو میں آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرانا چاہتا۔ میرے ساتھ ڈاکٹر پرویز طاہر ہیں جو پاکستان کے سابق چیف اکانومسٹ تھے۔ یقیناً ان کا بھی بہت ہاتھ ہے پاکستان کی موجودہ معاشی دستگیری کی حالت میں بھی۔ ہم ان سے کسی اور وقت یہ سوال پوچھیں گے۔ میرے ساتھ جناب ہمارے بڑے ہی سینئر اور قابل عزت دوست ساتھی سینئر صحافی جناب ضیاء الدین صاحب ہیں، جو 50-60 سال تک اکانومی پہ لکھتے رہے ہیں، ڈان سے لے کر ہر اخبار میں۔ تو جناب یہ آئی ایم ایف کا پیکج سامنے آ گیا ہے۔ ڈاکٹر پرویز طاہر صاحب، آپ کیا اس بارے میں کہنا پسند کریں گے؟
سب سے پہلے تو میں یہ کہنا پسند کروں گا کہ ضیاءالدین صاحب پاکستان اکانومکس پہ شروع ہوئے تھے، وہاں میں انہیں پہلی دفعہ کراچی میں ملا تھا، کچھ یاد ہے؟ جی اچھا مجھے اچھی طرح یاد ہے جی. اچھا ذرا اونچا بولیے، اونچا. جی جی اوکے. اعظم بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف تو آتا جاتا رہتا ہے، لیکن اس دفعہ کا آنا کافی مختلف ہے کہ اس دفعہ کیا سمجھا یہ مختلف ہے؟ جا رہا ہے کہ ہماری ساری معاشی مصیبتوں کا حل اسٹیٹ بینک کی مادر پدر آزادی میں ہے، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے، اور ضیاءالدین صاحب بھی اس بات کے گواہ ہوں گے کہ ہمارے ہاں چونکہ یہ کہا جاتا ہے ہر وقت کہ عام آدمی کا مسئلہ ہے مہنگائی، عام آدمی کو کیا اکانومی کدھر جا رہی ہے کدھر نہیں جا رہی، وہ تو مہنگائی کو دیکھتا ہے، تو مہنگائی کر کے یہ سارا کام حکومت سے لے کے اسٹیٹ بینک کو سونپ دیا گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے، اور ساتھ ہی یہ کہا گیا ہے کہ ہم اسٹیٹ بینک کو آزاد کر رہے ہیں، ہمیں مت کچھ کہنا کہ اگر قیمتیں اوپر نیچے ہوتی ہے یہ سب اسٹیٹ بینک کا کیا دھڑا ہوگا. اب آئیے دیکھتے ہیں اسٹیٹ بینک یہ کر بھی سکتا ہے یا نہیں. دیکھیں انفلیشن کے 3 حصے، ایک تو وہ ہے جس کو آپ کور انفلیشن کہتے ہیں، یعنی نان فوڈ اور نان انرجی، توانائی اور خوراک کے علاوہ، وہ ہوتی ہے ملک میں جو جسے زر کا پھیلاؤ کہتے ہیں، اس سے اس کا تعلق ہے. اسٹیٹ بینک صرف اس کے پاس جو طریقے ہیں کنٹرول کرنے کے وہ ہے شرح سود. شرح سود کا تعلق اسی روپے کے پھیلاؤ سے ہے. اب یہ انفلیشن جو ہے یہ انفلیشن کے 3 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اور پچھلے کئی مہینوں سے جو انفلیشن ہمارے ملک میں چل رہی ہے وہ تو خود حکومت کی پھیلائی ہوئی ہے. یعنی جو انرجی کی پرائسز ہیں وہ تو حکومت دیکھتی ہے، ان کو اوپر کرے گی تو سب قیمتیں کم ہو جائیں گی، اسٹیٹ بینک زیادہ ہو جائیں گی، اسٹیٹ بینک اس میں کیا کرے گا. اسی طرح جو فوڈ کے مسائل ہیں وہ بیسیکلی اور خاص طور پہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے مسائل ہیں، کیونکہ زیادہ تر وہ کھانے پینے کی چیزیں، زراعت کی چیزیں، اس طرح کی چیزیں ہیں، اور اس میں جو امپورٹڈ چیزیں ہیں پھر وہ وفاقی حکومت کا مسئلہ ہے کہ کس کی امپورٹ بند کرتی ہے کس کی نہیں کرتی. سو انفلیشن کا صرف ایک حصہ اسٹیٹ بینک کے پاس ہے، لیکن اس کو چونکہ تھیوری یہی کہتی ہے، اور تھیوری بنی تھی ترقی یافتہ ملکوں میں جہاں یہ ہوتا ہے کہ سود اوپر نیچے کیا جائے تو لوگ اسی طرح اس کے مطابق بہیو کرتے ہیں. ویسے تو یہ بھی 2008 کے فائنینشیل کرائسس کے بعد وہاں بھی جو مرکزی بینک ہیں ان سب نے خوب نوٹ چھاپے ہیں. تو وہ خود نوٹ چھاپتے ہیں، تو یہاں پہ نوٹ چھاپنے کا اختیاری حکومت کے پاس سے چلا گیا ہے، اور دنیا بھر میں حکومتیں ریاستیں نوٹ چھاپتی ہیں تاکہ بحران سے نکل آئیں. یہاں الٹا معاملہ ہے، یہاں ابھی تک نیو لبرل اکنامکس چل رہی ہے، اور وہ مینجمنٹ کی بات چل رہی ہے، ڈیمانڈ مینجمنٹ کی. بالکل، کیونکہ کچھ لوگ ایسے آ گئے ہیں کہ جہاں سے وہ آئے ہیں وہاں تو یہ اکنامکس چلتی نہیں، انہوں نے کہا ادھر ٹرائی کر کے دیکھ لیتے. تو زیاد صاحب آپ کیا کہیں گے؟ دنیا بھر میں نیو لبرل اکنامکس ختم ہو رہی ہے، آئی ایم ایف بڑا تالیاں بجاتا ہے جب امریکہ کا ریزرو بینک نوٹ چھاپتا ہے، ڈالر چھاپتا ہے، اور وہ بلینز اور ٹریلینز آف ڈالر کے نوٹ چھاپتے ہیں، اور پھر یہ کہ سارا کا سارا انٹرنیشنلی ڈالر کو بھی مینیپولیٹ کرتے ہیں. یہ پاکستان کا کیا عذاب ہے، اور یہ عمران خان کی بیچارے کی کیا بدبختی ہے کہ یہ پیکج اب ان کے گلے میں ڈال دیا گیا ہے. جو باقی سال 2 سال چلے گا تو ان کا تو تختہ ہو جائے گا بالکل عمران خان کا. ہاں نہیں میں اگری کرتا ہوں جتنی بھی باتیں ہمارے ڈاکٹر صاحب نے فرمائی ہیں.
I completely endorse it. सी असल में स्टेट बैंक का जो रोल है एक रेगुलेटर का रोल है, लेकिन वो ओवर द पीरियड वो रेगुलेटर के बजाय वो कहते हैं ना, गेम कीपर हैज बिकम पोचर। वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर इन दोनों ने मिलकर रेगुलेशन की ऐसी की तैसी कर दी। तो उसके बाद लेंडर को जो है ना, लेंडर तो चाहता है कि अपने पैसे उसको वो इंश्योर करे कि उसको अपने पैसे वापस मिल जाए। तो वो वेंडर हैज रीच्ड, मैंने वो अपने तरफ से इस नतीजे में पहुंचा है कि कोई पाकिस्तानी स्टेट बैंक को चला नहीं सकता, क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर काम करने लगता है इमीडिएटली। तो बेहतर ये है कि हम इसको अपने पास अपनी कंट्रोल में ले लें। लेकिन ये बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि हमारी जो जिस कहते हैं ना कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी वो अटेंडम चलती है, साथ साथ चलती है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल इकोनॉमिक मैनेजमेंट जो है ना वो इम्प्रूव होता है, वो स्टेबलाइज होता है, मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये अलग अलग हो गए तो होगा ये फाइनली, मुझे जो नज़र आता है कि जो भी इनकी आमदनी है डॉलर्स की स्टेट बैंक के पास, उनको कहा गया है कि आप सबसे पहला काम ये करें उन डॉलर से कि फॉरेन डेट जो है उसकी पेमेंट करें, आप उसकी सर्विसिंग करें आप। या उसके बाद जो बाकी का जो बचत रेवेन्यू की है, रेवेन्यू अवेलेबल जो है वो फिर वो उसके लिए जो बची हुई रेसिडुअल रेवेन्यू जो है उसके लिए झगड़ा होगा, डिफेंस सर्विस का झगड़ा होगा, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर वाले वो अपना कैक लेने की कोशिश करेंगे, प्रोविंसेस अपना कैक लेने की कोशिश करेंगे। मुझे तो लगता है कि एनएफसी और 18th अमेंडमेंट वो वायलेट हो जाएंगे अगर ये 6 महीना 1 साल अगर ये अरेंजमेंट चलेगा। तो मुझे इसकी फेट जो है 18th अमेंडमेंट की फेट और एनएफसी का फेट जो है ना बहुत ही हाईली वल्नरेबल लगती है। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने फरमाया, ये इन्फ्लेशन को कोर इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन को रोक नहीं सकेंगे, ना मैनेज इन्फ्लेशन को रोक सकेंगे जैसे पेट्रोलियम वगैरह की। तो और खास दूसरी तरफ आप ये देखें, नेपरा की जो उन्होंने पावर्स दे दिए हैं, उससे तो यही होगा कि एक स्टेज ऐसी आएगी कि एनर्जी की कीमत इतनी ज़्यादा हो जाएगी उसको खरीदने वाले नहीं होंगे। इवन इंडस्ट्रियलिस्ट भी जो है ना वो भी, उनकी भी सकत नहीं रहेगी, और या तो वो कैप्टिव इस पे चले जाएंगे, अपने जनरेटर लगा लेंगे। तो ये बड़ा, और फिर वो जो अरेंजमेंट हमने आईपीपी से की हुई है उसके मुताबिक कहते हैं कि इस हुकूमत ने कोई उनके साथ कोई फार्मूला डेवलप किया हुआ है। मैं नहीं समझता कि वो फार्मूला कोई वर्केबल फार्मूला होगा। तो फाइनली वो भी चले जाएंगे इंटरनेशनल आर्बिटर्स के पास। जिस तरह से रेकोडेक में हमको पैसे देने पड़े, इस तरह से यहाँ भी हम फंस जाएंगे। तो ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। मुझे तो लगता है डॉक्टर साहब ज़्यादा बेहतर फरमा सकेंगे इस सिलसिले में। ना ये इन्फ्लेशन को रोक सकते हैं, ना एक्सचेंज रेट को कुछ कर सकते हैं, ना डॉलर्स की कमाई जो है उसके लिए कोई पाकिस्तान को इंपोर्ट जो है ना उसकी आसानी हो सकती है। तो अभी देखें ना, जो ही आईएमएफ का हुआ है तो इन्होंने 2 अरब डॉलर के बॉन्ड्स मार्केट में जारी करने का कोई फैसला कर लिया है। अच्छा ये बताएं डॉक्टर साहब, ताहिर साहब, कि ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के तहत जो अभी आज असद उमर ने ऐलानात किए हैं कि सब कुछ मालूम करेंगे और फॉरेंसिक ऑडिट होगा, और ये कि कहाँ कहाँ से पैसा आया, किस किस ने ख़रीदा, कहाँ से वो लाया जो ख़रीदार था जिन्होंने बुकिंग की थी, भले वो गैर पाकिस्तानी थे, गैर मुल्कों में, इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा जो सारी उम्मीद लगाई जा रही थी कंस्ट्रक्शन सेक्टर के साथ? देखें जी, अभी ये स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी को देते वक्त जो ग्रोथ का ख्याल नहीं रखा गया और उसके जो असरात होने थे वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के इस मुतालबे के बाद और ख़राब सूरत हाल की तरफ जाएंगे, क्योंकि एक ही सेक्टर इन्होंने ढूंढा था जिसमें कुछ आगे बढ़ा जा सकता है। हाँ। और
आगे बढ़ने के लिए जो भी उन्होंने इकदामात किए थे, एमनेस्टी और ये वो सब हो जाएंगे वापस। तो जो लोग इस फील्ड में इन्वेस्ट करने वाले थे या करना शुरू कर चुके, वो तो अब उनको वही मैसेज जाएगा जो पाकिस्तान से हमेशा जाता है कि यहाँ पॉलिसियों की कंसिस्टेंसी नहीं होती, यहाँ पहले कुछ कहा जाता है, जब लोग आ जाते हैं तो उनको धोखा दिया जाता है। आपको पता है कि सरमायादाराना मईशत में इस तरह की बातें हों तो मईशत आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आगे नहीं बढ़ती, और इन्वेस्टमेंट रेट हमारा मुद्दतों से कम जा रहा है। ये एक बहुत ही बुरी खबर है इस हुकूमत के लिए और हमारे लोगों के लिए भी, जिनका ख्याल था कि शायद रोजगार के कुछ मौके इस तरफ से पैदा हो जाएंगे। अच्छा, अभी साथ ही ज़िया साहब एक और फैसला हुआ है कि जो पब्लिक सेक्टर और हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्टेट एंटरप्राइजेज, और उनके बारे में जो हुकूमत ने अपना कंट्रोल जो है नई जो लेजिस्लेशन में कुछ तब्दीलियां करके रखा है, आईएमएफ क्या इसकी इजाज़त देगा? हाँ नहीं, वहाँ भी इनका असल में जिस कहते हैं ना कि इमेजिनेशन एंड विजन, इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने में भी आपको एक तो अपने हालात को देखने पड़ेंगे, अपने कंपैरेटिव एडवांटेजेस को देखने पड़ेंगे, और फिर आइंदा चलकर जो इसकी कमाई होगी उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये हमारे यहाँ नहीं है। जैसा कि शॉर्ट टर्म पॉलिसीज बनती हैं, एडहॉक पॉलिसीज बनती हैं, और उसके बाद जब रिवर्सेस होते हैं तो वापस ली जाती है पॉलिसी, कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। तो आप अगले दो साल में इमरान खान की हुकूमत का माशी हवाले से क्या मुस्तकबिल देखते हैं? और न सिर्फ अगले 2 साल में बल्कि आने वाले डिकेड्स में हमारी मईशत जो है वो संभल नहीं पाएगी, वो नीचे ही जाती रहेगी। क्योंकि उसका रीज़न है कि अगर आप देखें 1980s से हम जिस दिन आपको याद होगा कि रियालत साहब का इंतकाल होने के बाद जो नई इंटरिम गवर्नमेंट आई थी, उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे महबूबुल्लाह, वो फौरन पहुंच गए थे आईएमएफ के पास, क्योंकि उस वक्त ट्रेजरी कंप्लीटली एम्प्टी थी। तो वहां जाकर उन्होंने एक आईएमएफ के साथ प्रोग्राम फाइनलाइज किया था। तो आईएमएफ ने कहा था कि जो सक्सीडिंग गवर्नमेंट होगी वो साइन करेगी इस एग्रीमेंट को, और वही हुआ बेनजीर। जब पहली दफा हुकूमत में आई तो शी हैड टू साइन दैट आईएमएफ प्रोग्राम, और सिंस देन हम हर दूसरे तीसरे साल हम आईएमएफ के पास पहुंच जाते हैं। वो इसलिए कि एक तो उनके जो रिफॉर्म कंडीशनैलिटीज हैं वो वन साइज फिट ऑल उस हिसाब से वो बनाते हैं। वो ये नहीं देखते कि किसी खास मुल्क की पर्टिकुलर जो वो हैं फैक्टर्स हैं वो क्या है। अच्छा, दूसरी तरफ हम जो है ना ये करते हैं कि पहला ट्रांच ले लेते हैं, और पहले ट्रांच के साथ कंडीशन होती है आप कीमतें बढ़ा दें, तो वो बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो जो दौलतमंद लोग हैं उन पे इसका असर नहीं होता, गरीबों पे होता है। तो दे डोंट बॉदर। द रूलिंग एलिट जो पाकिस्तान की है वो इसको बॉदर नहीं करती, पहला ट्रांच ले लेती है, उसके बाद बाकी के ट्रांच यानी बाकी के जो रिफॉर्म्स होने हैं वो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस नहीं करती, जिसकी वजह से आप बाय द एंड ऑफ अनदर 3 years यू गो डाउन फर्दर। तो ये वी हैड बिकम वन ट्रांच कंट्री, हमारा नाम ही पड़ गया था वन ट्रांच कंट्री फॉर लॉन्ग टाइम, अंटिल वी कम टू शौकत अजीज पीरियड। शौकत अजीज ने जो अरेंजमेंट किया था आईएमएफ के साथ, वो था कोई पॉलिटिकल अरेंजमेंट, गिव एंड टेक हुई थी बिटवीन यूएस एंड पाकिस्तान। उसके बदले में उन्होंने कहा था, अमेरिका ने और यूके ने, कि हमारे कवानीन ऐसे हैं कि हम किसी मिलिट्री गवर्नमेंट को एड नहीं देते। तो हम बोर्ड की मीटिंग में हम वी विल विथड्रॉ फ्रॉम द बोर्ड मीटिंग, यू अप्लाई इन रिटर्न फॉर द कुछ कंसेशन, पॉलिटिकल कंसेशन जो उन्होंने दिए, जिसकी वजह से मुशर्रफ साहब आगरा समिट उन्होंने किया था। तो लेकिन हुआ ये कि उस अरेंजमेंट में, आईएमएफ के अरेंजमेंट में पहली दफा जो प्रोग्राम था वो फ्रंट लोडेड था, कि आप जब तक ये कंडीशंस पूरे नहीं करेंगे हम पैसे नहीं देंगे। वो उन्होंने पूरे किए, और जिसकी वजह से कंप्लीटली रिसेशन आया था
قحط بھی پڑ گیا تھا پاکستان میں. لیکن اتفاقاً دیکھیں 9/11 ہو گیا. اس کے بعد جو آپ کو جو موقع ملا تھا، یعنی آپ کی ریشیڈولنگ ہو گئی بڑی بڑی لونس کی. کچھ لونس تو کنورٹ ہوئے گرانٹس میں. آپ کو اتنا اچھا اسپیس ملا تھا فزیکل کہ آپ اس کو استعمال کر کے آپ ضائع ہو گیا، آگے چلے نا، ضائع ہو گیا. وہ نہیں کر پائے. تو وہ مستقل جو ہم وی ہیو گون ان ٹو دا ٹریپ، جس کہتے ہیں نا کہ ڈیٹ ٹریپ میں پھنس گئے، اور وہ اس سے ہم نکل نہیں پائیں گے. یعنی ہماری خود مختاری جو ہے نا وہ انڈرمائن ہوتی جائے گی. کچھ لوگ تو یہ تک کہہ رہے ہیں کہ جو اسٹیٹ بینک کی جو آٹونمی انہوں نے لے لی اپنے ہاتھ میں، وہ اٹ کوڈ بی ڈائریکٹڈ ٹورڈز آور نیوکلیئر پروگرام. یہ بتائیے ڈاکٹر پرویز طاہر صاحب، یہ کیسے نکلے ہیں اس ڈیٹ ٹریپ سے، یعنی قرضے کے جال سے یا پھندے سے، اور یہ دست نگری سے، اور یہ اسٹیٹ کہیں اندر سے امپلوڈ ہی نہ کر جائے؟ کیونکہ اب تو کچھ بھی نہیں ہے پلے، کچھ آ نہیں رہا سوائے قرض ادا کرنے کے، باقی پیسہ بچتا ہی نہیں ریونیو کا. کہاں سے آئے گا سب کچھ؟ کیا کوئی رستہ ہے آپ کے پاس؟ رستہ قومیں ڈھونڈتی ہیں، اور رستہ ایسا کوئی مشکل نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس بات پہ اتفاق تو کریں کہ آپ نے اصلاحات کرنی ہے. آپ تو پیسہ لے کے اصلاحات کرتے ہیں، اس چکر سے نکلنا ہوگا. اگر آپ نے اصلاح کرنی ہے، جیسے آپ دیکھیں کل پرسوں ہی ایک ورلڈ بینک کے ساتھ کچھ انہوں نے سائن کیا ہے کہ جی احساس پروگرام میں یہ کرنا ہے. بھائی اس کے کرنے کے لیے ہمیں ڈالر چاہیے، اس سے تو قرضہ ہی بڑھے گا نا. اگر آپ نے وہ کرنا ہے تو خود وسائل پیدا کریں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں. آج کل کے امتیاز عالم زیادہ تر قرضے وہ ہیں جنہیں سو کالڈ ریفارم لون کہا جاتا ہے. ریفارم لون کے نتیجے میں کچھ نہیں لگتا، وہ پیسے استعمال ہو جاتے ہیں کہیں اور، ریفارم ہوتی نہیں ہے، پروگرام ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ریفارم کرنی ہے تو پہلے طے کریں کہ ہماری پرائرٹیز کیا ہیں. ان پرائرٹیز میں بہت ساری چیزیں ہماری آج کل جو ایک نیا تھوڑا سا لگتا ہے ونڈو کھلی ہے کہ یہ علاقہ کچھ بہتر ہو جائے، اس کی پولیٹیکل اکانومی بہتر ہو جائے، تو وہ ایک ڈائمنشن ہے. دیکھیں ہم پاکستان واحد ملک ہے دنیا میں جس کی تجارت اپنے علاقے میں سب سے کم ہے. حالانکہ سب جگہ یہ الٹ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ تجارت اپنے علاقے اپنے ریجن میں ہوتی ہے. یہاں چلیے جی ہندوستان سے آپ کے مسائل ہیں، ایران کے ساتھ تجارت نہیں ہے، افغانستان کے ساتھ تجارت نہیں ہے، اور چین کے ساتھ ون سائیڈڈ تجارت ہے کہ ہم ایکسپورٹ کچھ بھی نہیں کر پاتے اور امپورٹ کرتے ہیں. ہم کشمیر کے بغیر کیسے تجارت کر سکتے ہیں ہندوستان کے ساتھ، شاہراہ کو واپس لیے بغیر؟ آپ مشرقی پاکستان کے بغیر گزارا کر رہے ہیں؟ ابھی تک تو کر رہے تھے. اچھا پھر کیا ہوا؟ تو مطلب سوچنے کی باتیں ہیں نا. کچھ ملک نے آگے بڑھنا ہے تو کوئی کنسنسس کریں. نہیں تو آپ بنائیں کہ کیا اولیتیں ہوں، کیا پرائرٹیز ہوں، تاکہ ہم شو کنکلوڈ کریں. لوگ آپ اولین یہ ہے کہ آپ طے کریں کہ ہم نے ایسی کسی چیز کے لیے باہر سے قرضہ نہیں لینا جس کے نتیجے میں کوئی کنکریٹ چیز نہ بنتی ہو، کوئی فیکٹری نہ بنتی ہو، کوئی ڈیم نہ بنتا ہو، کوئی اس طرح کی چیز نہ بنے. ریفارم کے نام پہ ہم نے کچھ نہیں لینا. ٹھیک. نمبر 2 ایک بات تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اپنے اخراجات کو چیک کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو وفاقی حکومت ہے اس کا کیا کام ہے ان محکموں میں گھسنے کا جو صوبوں کے پاس ہے. ان سب کو یہ ختم کریں، صوبے اپنا کام ان سب فیلڈ میں کریں. یہ اپنے تیسرا، مسائل تک وجود. ریونیو کہاں سے لائے، آمدنی کہاں سے لائیں، کس سے ٹیکس لیں، کس سے نہ لیں، کیا کریں؟ ریونیو کی طرف سے شروع ہوتے ہیں، یہی خرابی ہے. میں خرچے کی طرف سے شروع ہو رہا ہوں کیونکہ آپ کبھی خرچے کی طرف سے شروع نہیں ہوتے. خرچے سے شروع ہوں گے تو ریونیو کرنے کے قابل ہوں گے. ایسا خرچہ جو نہیں کرنا چاہیے اس کو کم کریں.
وہ پھر پیداواری اخراج جو پیداواری بجٹ ہے ڈیولپمنٹ بجٹ وہ کاٹ دیتے ہیں بس. نہیں، ڈیولپمنٹ بجٹ کو بھی غور سے دیکھیں تو اس میں بہت ساری تو ڈیولپمنٹ ہے ہی نہیں، اور کافی ساری ایسی ڈیولپمنٹ ہے جو صوبوں کو کرنی چاہیے. فیڈرل گورنمنٹ کو خواہ شوق ہے صوبوں میں اپنی کنسٹیچوئنسی بنانے کا، اس کو ان فیلڈ میں نہیں جانا چاہیے. لیکن یہ سب باتیں کنسنسس سے ہو سکتی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک گورنمنٹ کا وفاقی حکومت بیٹھ کے یہ سب فیصلے کر دے. یہ سب اچھا یہ بتائیں کہ از دیئر ہوپ؟ دیر از آلویز ہوپ، دیر از اوکے آلویز تھینک یو. ہوپ. زیاد صاحب. جی دیر از ہوپ. میرا جہاں تک پہلے میری جو پوزیشن ہوگی یہ کہ آپ نوٹ چھاپیں اور کنسٹرکشن انڈسٹری کو بڑھائیں. کنسٹرکشن انڈسٹری کا مطلب گھر بنانا نہیں ہے، سڑکیں بنانا، بریجز بنانا، انفراسٹرکچر جو ہے وہ بنائیں بجائے اس کے کہ گھر بنائیں. اور اس پہ میں نے جو امپلائمنٹ بڑھے گی، لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ آئے گا، وہ پھر خرچ کریں گے، پھر ڈیمانڈ بڑھے گی چیزوں کی، پھر ڈیمانڈ بڑھنے سے فیکٹریاں بنیں گی، یعنی پروڈکشن بڑھے گی. تو یہ ہماری 200 ملین کی پاپ مارکیٹ ہے یہ، اور اچھی خاصی مارکیٹ ہے. اس مارکیٹ کو ہم یعنی سیلف سفیشینٹ بنا سکتے ہیں فار سے نمبر آف ایئرس، 10-12 سال. اور ساتھ ساتھ ہمیں بہت بڑا ایڈوانٹیج اس وقت ہم لے سکتے ہیں بیکاز آف دا نئی ٹیکنالوجی جو ہے، ماڈرن ٹیکنالوجی جو ہے، ڈیجیٹلائزیشن ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، یہ ان سب کو استعمال کر سکتے ہیں ہم. اگر ہم یعنی جس طرح سے ساؤتھ کوریا نے کیا تھا، ہمارا 5 ایئر پلان لے کر وہ چلے گئے تھے، اور وہاں انہوں نے ساؤتھ کورین جو دنیا میں پھیلے ہوئے تھے ان کو واپس لے کر آئے اپنے ملک میں. اسی طرح سے اگر ہمارے پاکستانی جو ٹیکنالوجی میں مہارت انہوں نے پیدا کی دنیا میں، ان کو لے کر آئے 50 سال. اور غلام فاروق نے پی آئی ڈی سی جو بنائی تھی، اس قسم کے ایک پی آئی ڈی سی بنائے، ان کو وہاں میں بٹھائیں اور ان کو دے دیں اختیار بھی آپ یہ ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کریں. اور ہماری ایجوکیشن سسٹم کو بھی ریولوشنائز کر سکتے ہیں، ہماری ہیلتھ سسٹم کو بھی ریولوشنائز کر سکتے ہیں ود دا لمیٹڈ ریسورسز. کیونکہ اب دیکھا گیا ہے کہ چائنا میں لیبر کاسٹ جو ہے نا 5 گنا بڑھ گئی ہے، لیکن پھر بھی کچھ ان کے جو انڈسٹریز ہیں ان کو ریلوکیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ ٹیکنالوجی نے اس لیبر کو ہوپ اگر ہم ذرا سا سے اپنا دماغ لگا کے کام کریں. جی نوٹ چھاپیں ضرور، اور آئی ایم ایف سے یہ نکل تو سارا کا سارا آئی ایم ایف کا پروگرام آپ الٹوانا چاہ رہے ہیں. وہ تو دستخط کر دیے ہم نے، آرڈیننس جاری کر دیے ہیں غالباً. بہت شکریہ ڈاکٹر پرویز طاہر صاحب اور ضیاء الدین صاحب اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. تو ضیاء الدین صاحب کا نسخہ تو بہت زبردست ہے، لیکن یہ نیو لبرل اکنامکس کے اور ڈیمانڈ مینجمنٹ کے آئی ایم ایف کے نسخے سے بالکل الٹ ہے. وہ کہتے ہیں دبا کے پبلک سیکٹر پروگرام شروع کریں ڈیولپمنٹ کا، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کریں، ہیومن ریسورس ڈیولپ کریں، ماڈرن ٹیکنالوجی لائیں اور جدید انفارمیشن کی ٹیکنالوجی لائیں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس لائیں. چائنا سے جو انڈسٹری ان کی اب اگلی سٹیج میں چلے گئے ہیں، وہ ساری انڈسٹری یہاں لے آئیں، لگا دیں تاکہ آپ کا انڈسٹریل بیس بن جائے. اور یہ کہ آپ نوٹ چھاپنے سے نہ، نوٹ چھاپنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نوٹ آپ چھاپے جائیں صرف خرچوں کے لیے اور علل تللوں کے لیے اور لوگوں کے پریویلیجز کے لیے اور عیاشیوں کے لیے اور بڑی بڑی سرکاری ہاؤسنگ اتھارٹیز کو ڈیولپ کرنے کے لیے. وہ ہونا چاہیے بیسیکلی پاکستان کی انفراسٹرکچر کو اور معاشی بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے اور پھیلانے کے لیے. لیکن فوری طور پر پراسپیکٹ ٹھیک نہیں ہے، نہ کوئی ہماری بات سنے گا، نہ ضیاء صاحب کی اور طاہر پرویز کی بات کوئی نہیں سنے گا. اور عمران حکومت مجھے بڑا افسوس ہے کہ وہ بہت مشکل سے دوچار رہے گی اگلے سال 2 سال، اور یہ بحران بڑھتا چلا جائے گا. مجھے اجازت دیجیے، میری دعا ہے کہ عمران حکومت کو بہت بڑے معاشی کولیپس کی ذمہ دار نہ بنے. لگتا یہی ہے کہ حالات اس طرف جا رہے ہیں. مجھے اجازت دیجیے، اور بدلوں کی نشریات کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیانیہ کا پروگرام ضرور دیکھا کیجیے. آپ سے اجازت.